اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عرفان، ایک انٹرپرینور، ایک بزنس بلاگر اور یوٹیوب چینل پروڈیوسر۔ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ آٹو گیرج انڈسٹری کے بارے میں ہے۔ ہمارے آج کے مہمان بہت ہی اسپیشل ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہیں ان کا نام ہے امتیاز حسین، جن کا یو اے ای میں اور سعودی عرب میں آٹو گیرج فیلڈ کا 32 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ وہ پچھلے 25 سال سے یو اے ای میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے 9 سال سعودی عرب میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان جو ہے، میں آپ کو اس پروگرام کی ایک اور اسپیشل چیز بتاتا چلوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ ویڈیو کے آخر میں امتیاز حسین صاحب اپنی کامیابی کے راز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ بتائیں گے وہ والے سیکرٹس، جن سیکرٹس پر عمل کر کے امتیاز حسین صاحب نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ امتیاز حسین صاحب سے۔ امتیاز حسین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ سر جی، میں امتیاز بات کر رہا ہوں، امتیاز حسین نام ہے میرا کراچی سے تعلق ہے، کراچی پاکستان سے تعلق ہے میرا، اور میں یہاں پر تقریباً 24-25 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ صحیح نا؟ میں یہاں پر میرا اپنا کاروبار ہے، میرا اپنا شاپ ہے جس کو میں سر انجام دے رہا ہوں۔ امتیاز حسین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ سر جی، فنی آغاز ہم نے کیا تقریباً 71 سے۔ میں کافی چھوٹا تھا، بالکل ناسمجھ ایک بچہ تھا۔ صحیح ہے نا؟ ایک شوق ہوا گاڑی کو دیکھ کر کے کہ گاڑی کا کام سیکھنے کا، کہ اس کا کام سیکھا جائے۔ ایک شوقیہ میں نے کام سیکھا، یہ جو آج میری روزی روٹی بنی ہوئی ہے اور میرا بزنس ہے اور میرا الحمدللہ بہت اچھا کاروبار ہے۔ تو وہاں سے میں نے 70 سے میں نے شروع کیا یہ کام۔ طارق روڈ کراچی کی مارکیٹ ہے، بڑی مارکیٹ، وہاں سے تقریباً میں نے 9-10 سال کام سیکھا ہے۔ اس کے بعد کراچی ہی میں نے اپنا کام بھی کیا ہے۔ پی آئی ایم میں نے ڈیلی ویجز پہ کام کیا ہے تقریباً 3 سال، اور اسی دوران میں کوشش کر کے میں ایک عربی کے ساتھ سعودیہ چلا گیا۔ وہاں تقریباً میں نے 9 سال کام کیا، وہاں بہت نام کمایا میں نے، یعنی وہاں پر بھی میں تقریباً فورمین تھا اور ذمہ دار تھا۔ اور ذمہ دار بندہ جب ہی ہوتا ہے جب یا ایماندار ہو اور یا کام میں مطلب اس کو اپنے عبور حاصل ہو۔ اور وہاں سے پھر میں آیا، پھر میں کراچی میں نے 2 سال کام کیا۔ پھر میرے دوست جو سعودیہ میں تھے میرے ساتھ، وہ دبئی آ گئے۔ دبئی آنے کے بعد انہیں نے میرے سے تعریف کی یار دبئی کی، کہ یار دبئی میں اچھا ہے یہ وہ۔ تو میں نے ان سے کہا یار کوئی ویزا دیکھو، تو انہیں نے میرا ویزا نکالا۔ اس کے بعد میں دبئی آیا۔ دبئی میں میں نے جاب کی، 2-3-4-5 جگہ جاب کی، 2 سال 4 سال 6 سال کام کیا۔ آج میرا یہ 10-12 سال سے گراج ہے۔ 10-12 سال پہلے میں نے اس کی ابتدا کی تھی۔ الحمدللہ جب گراج کے لیے جب سوچتا تھا تو ایک پہاڑ سا لگتا تھا۔ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ 4 دوستوں کے ساتھ بٹھا کر کے پلاننگ کرتا تھا، کبھی کسی اپنے ریلیشن کے ساتھ پلاننگ کرتا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کوئی آدھے راستے سے نکل گیا، کوئی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر ہمت نہیں چھوڑی میں نے۔ اس کے بعد میں تھوڑا اپنا اماؤنٹ جمع کرتا رہا گراج کے لیے۔ اس کے بعد میں نے گراج لیا، اور اس کے بعد پھر بہت پرابلم آئی، یعنی ورکرز کی پرابلم۔ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنا اسٹاف بناتے ہیں، صحیح نا؟ اگر آپ کا اسٹاف بنتا ہے تو آپ بزنس کر جاتے ہیں، اگر آپ کا اسٹاف نہیں بنتا تو آپ بزنس نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد آپ جتنا بھی لگا سکتے ہیں، جتنا بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس بزنس کی آپ کو اپنی نوکری کرنی پڑتی ہے، سمجھ لیں۔ بالکل۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں امتیاز حسین صاحب کہ نشاط آٹو گیرج جو ہے وہ کون سی سروسز جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو مہیا کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کون سی خدمات ہیں جو نشاط آٹو گیرج جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ سر جی، ہمارے یہاں آل کام ہوتا ہے، پوری گاڑی میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں۔ مثلا ڈینٹ پینٹ کا کام، میکینیکل کام، الیکٹریکل کام، گیئر کا کام،
ایوری تھنگ بمپر ٹو بمپر ہم لوگ کر کے دیتے ہیں، اور پوری ذمہ داری سے کوئی گاڑی ہو کسی قسم کی ہو، چاہے وہ جرمنی ہو یا اپنا کیا نام ہے امریکی ہو، جاپانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی ہو، ہم لوگ نہیں کہتے کہ یار اس گاڑی کا ہم نہیں کر سکتے، ہر گاڑی کا ہم کرتے ہیں۔ تو آپ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مکینیکل کا بھی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بے وہ شک، آپ ڈینٹنگ کا کام کر رہے ہیں، پینٹنگ کا کام کر بالکل رہے ہیں، بالکل بالکل، اور آپ آٹو الیکٹریشین کا بھی کام کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، اس کے علاوہ سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ راس الخیمہ میں بہت سارے جو ہیں وہ آٹو گیرج ہیں، جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نشاط آٹو گیرج جو ہے اس کی کون سی نمایاں خصوصیات ہیں جو اسے دوسرے گیرج جو ہے ان سے ممتاز کرتی ہیں؟ سر جی دیکھیں، گراج تو اور بھی ہیں، اور ظاہر سی بات جس کا جو بزنس ہے وہ اپنے بزنس کو اچھا کہتا ہے اور اچھا چلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اپنی اپنی سوچ ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں، کام ایک ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ایمانداری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا کسٹمر کے ساتھ بہت اچھا اخلاق ہونا چاہیے، صحیح نا؟ اس کے بعد آپ کو کام کا رزلٹ دینا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ٹائم کی ہے، جو آپ نے ٹائم دیا وہ کسٹمر کو دیتے ہیں تو آپ کو کسٹمر ملتا ہے اور کہیں نہیں جاتا۔ اور دوسرا امتیاز حسین صاحب آپ ہمیں بتائیں، چونکہ آپ کی فیلڈ ہے، بزنس کی فیلڈ ہے، آپ ماشاءاللہ نشاط آٹو گیرج کے اونر ہیں، جی آپ نے اپنے ڈیفینیٹلی اپنے فنی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ لو لیول سے کیا، اور پھر آپ نے اپنی محنت، اپنی انت تک جد و جہد اور انت تک محنت، مسلسل جد و جہد کے بعد آپ جو ہے وہ ایک آٹو گیرج کے اونر بنے۔ جی تو ڈیفینیٹلی جو بھی بزنس ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیلنجز آتے ہیں، بہت ساری تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی دلچسپی کے لیے ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے جب بھی بزنس سٹارٹ کریں گے ان کو بھی ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ تو جی اگر آپ ہمارے جو آپ کے اپنے جو چیلنجز ہیں جن سے آپ نبرد آزما ہوئے اور کامیابی سے آپ ان سے نکلے، تو وہ کون کون سے چیلنجز اور مشکلات تھی جو آپ کے راستے میں حائل ہوئی؟ سر جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کون بزنس کرنا چاہتا ہے، کون نہیں کرنا چاہتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے ایک کے پاس مونڈ بہت ہے، ایک کے پاس مونڈ نہیں ہے۔ اب جس کے پاس مونڈ ہے وہ تو ایک تکلیف سے تھوڑا بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے اگر مونڈ ہے، آپ نے بزنس کر لیا، کوئی چیز لے لی، کسی چیز کا بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کو چلانا بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا اسٹاف، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کو اپنا اسٹاف اتنا اخلاقاً اور اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے بھی بات کرے اور کام کا اس کو طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یار ایک چیز لگائی اور ایک چیز خراب کر دی، تو آپ کی بھی اگر کوئی چیز ہے تو آپ نے اس کو پیسوں کی خریدی ہے نا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کو اس کی اچھی پروگرس دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو مطلب ہے وہ مطلب ہے کہنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا نام لیوائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے لے کر کے اور اسٹاف بنا لینا۔ اگر آپ نے اسٹاف اچھا بنا لیا تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ آپ کے خیالوں کے مطابق چیلنجز یہ بھی آتے ہیں کہ امپلائیز جو ہیں ان کا سمارٹ ہونا، ان کا اپنے پروفیشن میں ایکسپرٹ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی سر، اس کے بغیر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ کی ٹیم اچھی ہوگی تو جی آپ اپنے کسٹمر کو بہت اچھی سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے بالکل ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ آپ سے میں اب امتیاز حسین صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے یا دنیا کے کسی بھی خطے سے جی اگر کوئی بھی اس فیلڈ کا جو ہے وہ چاہے اس کا تعلق مکینیکل سے ہو، آٹو الیکٹریشین سے ہو، جی یا وہ ڈینٹر ہو، پینٹر ہو، جی کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ملک سے ادھر آنا چاہے تو اس کے لیے وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر وہ آپ کی طرح کامیاب اونر یا کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے؟ سر جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ایک کلاس میں اگر 20 بچے پڑھتے ہیں نا تو ماسٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ 20 میں سے 20 کامیاب نہیں ہیں، جی تو وہ کوشش آ گئی نا اس میں، بالکل اپنی دلچسپی انٹرسٹ آ گیا نا اس میں۔ تو جی کوئی بھی بندہ جس کا انٹرسٹ ہے اپنی فیلڈ کے اندر وہ تو سمجھ لیں فرنٹ لائن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ اور جس کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ یار بس ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب وہ نہیں، اس کی کامیابی اتنی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے پیغام میرا یہی ہے کہ کوشش، دلچسپی، انٹرسٹ، صحیح ہے، اور اپنی دلچسپی اور ٹائم،
ان سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہر جگہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے. وہی ابھی آپ سے امتیاز حسین صاحب جو ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی کامیاب جو فنی کیریئر ہے آپ کی جو کامیابی کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے جو فیلڈ میں ڈفرینٹ فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے سیکرٹس آف سکسیس ہوتے ہیں. تو آپ کی کامیابی کے وہ کون سے راز ہیں جن کو اپنا کر ہر انسان کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں جی، کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اگر سمجھدار ہے یا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کو ایک فکر لاگو ہوتی ہے، جی چاہے وہ بہن بھائیوں کی ہو، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، چاہے وہ اپنے فیوچر کی ہو. اور 15 سال کی عمر میں بچے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کیا راستہ ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جب بچے کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یار یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے تو ہمیں صحیح راستے پہ چلنا ہے. اور اپنی کوشش کیا سمجھے، اپنی کوشش کی یار میں نے جو بھی بننا چاہتا ہے، چاہے وہ میری فیلڈ سے ہو، چاہے وہ تعلیمی ادارے سے ہو، کچھ بھی ہو، ایوری تھنگ. تو جب وہ اپنی کوشش کرتا ہے اور ٹائم کو لے کے چلتا ہے، صحیح نا، اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ یار میرے ماں باپ کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اس طرف چلتا ہے تو ماں باپ کی دعائیں تو پیچھے ہوتی ہے. میری کامیابی کا راز یہی ہے، میری اپنی کوشش، میری اپنی محنت، میری اپنی فکر اور میری بہن بھائی اور میری ماں کی دعا. میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے جو میرے کو آج تک الحمدللہ میں کامیاب ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی میں کامیاب ہو سکتا ہوں. انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے. ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پاکستانی نوجوان جو ہے وہ نئی نسل ہماری وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کے لیے آپ کیا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہیں گے؟ آپ کا کیا میسج ہے ہماری نوجوان یوتھ کے لیے آپ امتیاز حسین صاحب کا پیغام؟ سر جی، نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ للہ صحیح اور غلط راستے کا فرق محسوس کریں اور صحیح راستہ چنیں کہ ہمیں فیوچر میں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا بننا ہے. صحیح نا. انسان کوئی بھی کام کرے کوئی عیب نہیں ہے اس میں، اور جو بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے. انسان اگر خود سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. آپ انسان کو دیکھیں کتنے اوپر لے کر کے جہاز کو اڑتا ہے، اس کی اپنی محنت اور کوشش ہے، تو وہ ہر انسان کر سکتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو للہ ہماری سب سے پہلے یہی بات ہے ہماری آپ سے ہماری یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے واسطے کہ اپنے ٹائم کو بچائیں، کیا سمجھے، ٹائم سے سارا اپنا کام کریں. اور میں نے دیکھا ہے میری اپنی سٹی کا حال، جو میں خود بھی کہہ سکتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ لوگ راتوں کو بہت زیادہ جاگتے ہیں اور دن کو بہت زیادہ سوتے ہیں. گھر میں کیا پرابلم ہے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. صحیح نا. تو جو یہ آدمی ہے اس کو تو میں فیوچر کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ للہ اپنے ٹائم کو بچائیں اور اپنا جو نا ماحول اپنا صحیح اپنائیں اور اپنا جو کرنا چاہتے ہیں اس کی فکر کریں اور کوشش کریں. کوشش سے ہر انسان جیتا ہے، کوئی نہیں ہارا. جس نے کوشش کی ہے وہ ہارا نہیں ہے. صحیح نا. تو اچھے کے لیے اپنے کوشش کریں، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے ماں باپ کے لیے، اور یہی ایک ہمارا پیغام ہے. آپ نے ہمارے جو مہمان تھے امتیاز حسین صاحب، اس کا پیغام آپ نے سنا، اور میں پروگرام کو سائن آف کرنے سے پہلے آپ سے یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارا جو بلاگ ہے اس کا ایڈریس ہے www.iamirfan.com کے نام سے. اس بلاگ کو بھی آپ، کیونکہ یہ ایک بزنس بلاگ ہے، اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے فیس بک پر گلف بزنس فورم کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے. اس گروپ میں بھی ہم بزنس سے ریلیٹڈ ہر چیز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اس میں ہم بزنس کے جو ٹائکونز ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ بزنس کورس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم آپ سے جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام کے متعلق اس میں اگر کوئی بھی آپ کا پوائنٹ ہو کہ یو اے ای میں بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو جو بزنس یونیورس کے نام سے ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں،
کمنٹ بھی کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ بھی آپ کے لیے نئے موضوعات پر بزنس سے متعلق جو بھی معلومات ہیں اس سے متعلق ہم نئے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اب آپ کا میزبان عرفان اللہ اب آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. اللہ حافظ و ناصر.